آپ نے سوال پوچھا ہے کہ زلزلے تو آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، بعد میں بھی آئیں گے، یہ تو دنیا کا ایک سلسلہ ہے، اس سے صداقت کس طرح ثابت ہوئی ہے؟ زاہد صاحب اگرچہ جہاں سے گفتگو کا آغاز ظہیر صاحب نے کیا تھا تو اس سوال کا جواب اس میں آ گیا تھا، لیکن اگر دوبارہ اس پہ بات آپ کرنا چاہیں۔ جی، زلزلے بھی آتے ہیں، دوسری آفات بھی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل میں جو اس میں صداقت کی جو دلیل ہے کہ زلزلے جس طرح ظہیر صاحب نے ذکر فرمایا، باقی دنیا بھی تو اس وقت موجود تھی نا، اور کسی نے پیش گوئی کیوں نہیں کی؟ یہ بات ہے، یہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو علم غیب کے اوپر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یظہر علی غیبہ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں اپنے رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے چنیدہ بندوں کو دیا کرتا ہے، کسی اور نے کیوں نہیں پیش گوئی کر دی؟ بالکل، اس میں ورنہ اگر آپ اس قید کلیہ کو لیں گے تو پھر تو سارے انبیاء کی جو ہے پیش گوئیاں ان سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جی، کیونکہ جو کاز اور ایفیکٹ کا جس کو تعلق کہتے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے، آپ نے درست کہا ہے کہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں اس طرح کی قدرتی آفات بھی، لیکن جب کسی نبی نے پیش گوئی کر رکھی ہو کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پہ اس طرح کی ایک طرح کا ایک نشان ظاہر ہوگا، فلاں لوگوں کو اس سے متاثر ہوں گے، اور اس جو میری جماعت کے لوگ ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، تو پھر یہ پیش گوئی اور وہ نشان جو ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کا تعلق رکھتے ہیں آپس میں، اس لیے جی پھر یہ بھی ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب نے خدائی ہدایت کے مطابق یا خدا تعالیٰ سے علم پانے کے بغیر وہ پیش گوئی کر دی تھی، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنی پیش گوئی کرنے میں جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تھا، تو خدا تعالیٰ کو تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ اس واقعے کو روک دیتا تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایک بندہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بات کہتا ہے جو انہونی ہے، جیسے کہ جیولوجسٹ کا آپ نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا لیکن ہو گیا، اور یعنی خدا تعالیٰ ایک نہ ہونی بات کو، انہونی بات کو امر واقعہ کے طور پہ ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے، اور ایک پیش گوئی کے نتیجہ میں، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ خدا تعالیٰ اس کی پشت پہ کھڑا ہے جو اس کی بات کو مکمل کر رہا ہے؟ اصل میں ایسا سب بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہ جو نشان ہوتے ہیں، جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر ایک اخفاء کا پہلو رکھتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد نشان حضرت صاحب کی صداقت کے لیے ظاہر ہوئے، لیکن جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ انبیاء آتے ہیں، وہ نشان پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، کہ ہمارے پاس کوئی نشان لے کے آؤ، تو نشان تو آتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض بدبخت نے جب وہ قحط سالی ایک لمبا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی ایک آفت کے طور پہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پہ تھا، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں جب وہ بارش ہوئی ہے تو تب بھی اس نے کہا کہ یہ بارش تو روٹین کیا ہے، یہ کوئی صداقت کا تو دلیل نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ جزاک اللہ۔ میں یہاں پہ ایک اپنی درستگی کرتا چلوں، میں نے یہ کہا تھا کہ زاہد صاحب لندن سے پوچھ رہے ہیں، غیر احمدی دوست ہیں، میں یہاں پہ اس کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، ہمارے احمدی دوست ہیں لیکن ان کے غیر جماعت دوست ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا تھا۔ زاہد صاحب آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کی۔